اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون صلوات بجی محمد علی محمد آپ سے درخواست کریں گے بانی مجلس سید رضا علی کے خاندان کے مرحومین کے لیے اپنے تمام مرحومین کے تمام شہداء ملت اور ساتھ میں رہبر معظم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علیہ. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ادارے مطلب ایک دو سوالات کیے گئے جلدی گزر جاتے ہیں. ایک سوال تو بہت مشکل ہوگا کہ تھوڑا سا آپ نے رمل کا ذکر کیا تھا, جعفر کا ذکر ہے, تھوڑا سا رمل کے بارے میں بتا دیں. تو اب تھوڑا سا بتانے کے لیے بھی بلیک بورڈ چاہیے اور ساری چیزیں چاہیے, 1.5 گھنٹہ چاہیے, لیکن کوشش کرتے 3-4 منٹ میں آپ کو علم رمل کی ڈیفینیشن جیسے بس وہ بتا دیں, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان علوم میں سے جو پوری زندگی چاہتے ہیں نا, مشکل ترین علوم میں سے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو پوری زندگی. ایک بات آپ کو ضرور بتا دیں جعفر اور رمل کے بارے میں کہ یاد رکھیے کہ جس نے بھی اس کو غلط مطلب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, اللہ اس کی توفیقات کو سلب کر لیتا ہے. اللہ اس کی توفیقات کو سلب کر لیتا. تو اس لیے بہت سارے میدان میں لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہیں طرح طرح کے لوگ, کوئی جال بٹے کے لیے بھی, اپنی دکانیں چلانے کے لیے بھی, مال بنانے کے لیے بھی. آپ جانتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہیں ہر شعبے میں. ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس قسم کے لوگ نہ ہیں, کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں. لیکن جو واقعی عالم ہوتے ہیں اس کے رمل کے جعفر کے, وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو غلط استعمال کیا تو توفیقات سلب ہو جائیں گی. یعنی مومنین کے لیے یا انسانوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے, انسانیت کے نفع کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, نقصان کے لیے. کوئی آ جائے آپ کو کہ مجھے اپنے مخالف کو کرو, یہ کروانا ہے, بھرا نہیں کروانا, یہ سارے بہت سے مسئلے چلتے ہیں نا, اس کے لیے استعمال کرے گا تو اس کی توفیقات اللہ پروردگار عالم اس کی توفیقات کو سلب کر لیتا ہے. تو بس ذرا سا آپ کو چھوٹا سا ذرا سا بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک لیکچر دوں یہاں پہ اور سب کو آ جائے گا, ایسا تو نہیں ہے نا. میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء سے اس کی نسبت ہے. 8 یا 9 انبیاء کا نام لیا جاتا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو قصص انبیاء میں ذکر ہے جناب دانیال پیغمبر کا ہے. حضرت دانیال پیغمبر کا تعلق ہے بنی اسرائیل سے. تو سوال کرتے تھے ان سے کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ ہم نے کیا کھایا, ہمارے گھروں میں کیا ہے. یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اس قسم کے سوال کرتے تھے, وہ ہم نے کبھی پڑھا بھی ہے. جناب دانیال سے سوال کرتے تو بتائیے اگر آپ نبی ہیں تو میں یہ بتائیں, میں وہ بتائیے. جیسے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ہر زمانے میں الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں, تو ان کا سوال کیے جناب دانیال سے. ایک تو یہ اس کے جواب میں آپ نے یہ رمل. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل سزا بھگت رہے تھے جناب موسیٰ اور جناب یوشع علیہ السلام کے بعد, اور 96,000 کے قریب بنی اسرائیل مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے, تو ان میں دانیال پیغمبر انہی میں تھے. ظاہر بنی اسرائیل سے تھے نا, انہی میں سے تھے. تو ان کے حالات سب قبیلوں کے ٹولیوں کے معلوم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں یہ علم دیا تھا. کسے؟ جناب دانیال علیہ السلام کو. لہذا سب سے زیادہ ان کا نام لیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی مستند جگہ پہ 8 یا 9 نبیوں کا جو ذکر ہے تو کہیں کوئی مستند بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ قصص انبیاء کی. اس کی وجہ یہ تاریخ میں مستند نہیں ہو سکتی. تاریخ میں اس لیے مستند نہیں ہو سکتا کہ وہ تاریخ کا زمانہ نہیں ہے. تاریخ لکھنے کا زمانہ یہ کیوں کہتے ہیں ما قبل تاریخ کی باتیں کیا ہے, وہ ما قبل. لہذا قصص میں ملے گی. تاریخ میں یہ چیز
کہیں کہیں حوالے کے طور پہ جیسے ابن خلدون نے لکھ دیا, جناب دانیال کے حوالے سے اور مورخین نے لکھ دیا, وہ الگ چیز ہے, لیکن ہمیں تاریخ میں یہ چیز ظاہر ہے کہ نہیں ملے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہم نے بس جلدی سے 2-3 منٹ لیں گے, زیادہ اطمینان رکھیں آپ, لیکن تاکہ ان کی تسلی ہو جائے میرے بھائی کی, کہ رمل جو ہے وہ ریت کو کہتے ہیں. رمل کسے کہتے ہیں؟ میں نے ایک وجہ آپ کو یہ بتائی تھی کہ وہ ریت پر لکیریں اور نقطے بنا کے نا, 4 نقطے 4 لکیریں, ٹوٹل یہی ہے رمل میں نا, 4 نقطے ہوتے ہیں, 1 2 3 4 لکیریں ہوتی ہیں, اور اس کی 16 شکلیں ٹوٹل جو بنیں گی, کتنی بنیں گی؟ 4 چوک 16, 4 نقطے 4. اب اس کے مختلف جس کو کہنا چاہیے کہ حوالے ہیں, شکلیں ہیں, لیکن ایک جو سب سے ہے وہ ابدہ الف بے دال ہے. ابدہ سے سب سے زیادہ لوگ کام لیتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. یہ 16 شکلیں بنتی ہیں الگ الگ, 4 4 4 4 کر کے 16. ٹھیک ہے, تو اب میں تفصیل میں جاؤں گا. تو وہ جیسے اب فرد اور زوج, نقطے کو کہا جاتا ہے فرد اور لکیر کو کہا جاتا ہے زوج. نقطہ ہے زندہ, زوج ہے مردہ. زوج, آپ دیکھیے سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا نا آپ کی, میں کیا بتاؤں آپ کو, کیسے سمجھاؤں؟ بلیک بورڈ ہوتا تو میں شکلیں بنا کے آپ کو 16 شکلیں بنا کے بتا دیتا کہ 1 2 3 4 یہ ہے, 16 شکلیں ٹوٹل بنیں گی اعداد کے حساب سے, اس سے زیادہ نہیں بنتی. دوسری وجہ رمل کہنے کی کیا ہے؟ رمل ریت, کہ ریت کے باریک باریک ذروں کی طرح اس میں جانا پڑتا ہے اندر. ایک یہ بھی وجہ ہے, کہیں مل جائے آپ کے مولانا نے تو کچھ اور بتائی تھی, یہاں تو تاریخ میں کچھ اور لکھا ہے, تو میں نے وہ دوسرا بھی بتا دیا. کیونکہ ریت میں یہ لوگ اس وقت کاغذ قلم نہیں تھا, جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں, تو کہتے کہ ریت کے جیسے باریک سے باریک ذرا ایسے کریت کے مطلب نکالا جاتا ہے. اچھا, اس میں ہے کیا؟ سوال کی صورت میں مسئلے کو رکھا جاتا ہے اور پھر جواب رمل سے لیا جاتا ہے. کوئی بھی سوال, غلط سوال ہوگا تو جواب بھی امتحان کرنے کے لیے سے لوگ لیتے ہیں نا, غلط سوال کر لیا تو جواب بھی غلط ہے. کہتے ہیں اب یہ تو غلط ہے, تو میں نے کہا آپ کا سوال ہی غلط تھا بھائی, سوال غلط تھا تو جواب بھی غلط آئے گا. لہٰذا سیدھی سی بات ہے, سوال غلط تو جواب بھی. اب کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے متعلق, کسی ملک سے متعلق, جنگ سے متعلق, حالات سے متعلق, تو اس رمل کے ذریعے سے ان 16 شکلوں میں اس کا جواب ہوتا ہے, وہ جواب دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ میں تفصیلات بتانے کا متحمل ہو نہیں سکتا, نہ میں بتا پاؤں گا اور نہ آپ سمجھ پائیں گے. اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اب جو سیکھنا چاہتا ہے وہ پھر اس وادی میں جائے گا تو اس کو پھر یہ ساری شکلوں کے مسئلہ نظر آ جائے گا. 14 بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر 15 تک تو نمبر آ جاتے ہیں. 16ویں کی کیونکہ 16ویں شکل کی 4 لکیریں ہیں, لہذا وہاں کوئی عدد نہیں ہے, یہ 16 شکلیں ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ان کے الگ الگ, ہر شکل کا الگ نام ہے نا, الگ ابدا, بیاض, عبرت الخارج, عبرت الخارج, عبرت الداخل, وہ الگ الگ سارے لمبا حساب ہے. میں نے عرض کر دیا کہ اتنا آسان یہ علم نہیں ہے, آسان ہوتا تو ہر آدمی بالکل اس کو سیکھ لیتا. اس لیے میں نے کہا, وہ جو بھائی نے کہا تھا مجھ سے کہ ذرا سا نکال کر رمل کے بارے میں بیان کر دیں, میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے, میں تو نہیں بیان کر سکتا. اس لیے میں نے ہلکی سی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی. اب جو انٹرسٹڈ ہے وہ جا کے اس میں دیکھے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک دوسرے بچے نے چلتے چلتے جب میری حالت خراب ہوتی ہے, بھائی تھوڑا خیال کیا کریں, مجلس کے بعد جب میں اترتا ہوں تو ایسی کیفیت نہیں ہوتی میری کہ آپ فریش تازہ دبا کے مجھ پہ سوالات کی ایک دم بوچھاڑ کر دیں. میری حالت ایسی نہیں ہوتی, بھیج ایسی نہیں. تو اس سے تھوڑا خیال کیا کریں, لکھ کے دے دیں سوال. ہم کب منع کر رہے ہیں کہ آپ کو جواب نہیں دیں گے, نہیں آتا وہ کہہ دیں گے بھائی ہمیں نہیں آتا, بات ختم. بالکل صاف صاف شروع سے ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں جواب, ہر سوال کا جواب تھوڑی ہے میرے پاس. میں کوئی اتنا بڑے بڑے علاماؤں کے پاس نہیں ہے. ہاں, اور آئے آپ کے بہت سارے چہیتے, ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے, چاہے الٹا ہو چاہے سیدھا ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہمارے پاس تو نہیں ہے ہر سوال کا جواب, نہ ہم نے کبھی دعویٰ کیا ہے. نہیں, وہ کہہ دیں گے ہمیں نہیں پتا, ختم ہو گئی بات. نہیں پتا ہونا کہنا جہالت نہیں ہے. جہالت یہ کہ نہیں پتا, غلط جواب دے رہا ہے, الٹے سیدھے جوابات بتا رہا ہے, کیونکہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں جاہل ہوں, اور اسی سے پتہ چل جاتا کہ یہ جاہل ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے, وہ بچے نے سوال بڑا عجیب کیا, میری سمجھ میں نہیں آیا. میں اتنی سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہر جگہ ہم کہا اپنے آپ کو. نہیں بھائی, میں بھی کہا ہے, میں بھی کہا ہے. انا کے ساتھ بھی آئی یہ بات, انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں.
مفرد بھی ہے جمع بھی ہے، یا تو میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا ہوں میرے بھائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے مفرد کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے اور جمع کا بھی استعمال کیا ہے۔ اب آپ مجھے کوئی سوال اگر کچھ اور ہے تو بھائی لکھ کے دینا، چلتے وقت نہیں، میری کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ میں وہ آپ کا سوال سمجھ سکوں پورا، میری حالت یہ عجیب ہوتی ہے، تو اس لیے لکھ کے دے دیجیے گا، کوشش کریں گے جواب دینے کی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور آ گیا تو بتا دیں گے، جواب نہیں آیا کہ بھائی نہیں پتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب جعفر کی تعریف کرنے بیٹھے پھر آدھا گھنٹہ اور چاہیے ہوگا، انشاءاللہ اس کے لیے الگ کلاسیں آپ رکھ لیں گے کبھی، تو میں آ کے آپ کو کلاسیں دے دوں گا، کوئی ایسی حرج نہیں، جو مجھے آتا ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ جو اتنا آتا ہے اتنا بتا دیں گے، جہاں تک آتا ہے۔ ہمیں بھی اس کو کہتے ہیں جیسے ابجد، بس اتنا ہی، ہمیں بھی تھوڑا سا ابتدائی وہ معلومات ہیں، کوئی میں اس علم کا کوئی ماہر نہ سمجھیے گا مجھے کہ میرے پاس سوالات لے کے آ جائیں مستقبل کے، آپ میں ماہر نہیں ہوں، لیکن میں تھوڑا بہت، کیونکہ حوض علمیہ میں رہ کے ہر علم کو دیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے کہ بنا معلوم کہاں کیا سوال آ جائے، کیا بات آ جائے، یا اس سے متعلق کوئی بات آ جائے، تو اس لیے پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے ہر چیز کو۔ صلوات میری محمد آل محمد پر۔ آئیے، ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے شروع سے تمام صحیفوں میں اس کا ذکر کیا ہے، تمام کتابوں میں اس کا ذکر کیا، اس آخری زمانے کا ذکر کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، جناب داؤد علیہ السلام ہو، سب اس زمانے کی خبر دے کے گئے، اور جن پر کتابیں نہیں بھی آئیں، جن پر صرف صحیفے آئے، وہ بھی زمانے کی خبر دیتے رہے کہ منجی بشر کی۔ اب وہ تحریفات کی وجہ سے شخصیت ضرور بدل گئی، اپنی اپنی مطلب کی لوگوں نے شخصیات بنا لی، اپنے مطلب کی شخصیات لوگوں نے بنا لی، کیونکہ تحریفات اتنی ہوئی نا کہ سب نے اپنے مطلب کا تراش لیا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ قرآنی وعدوں پر ہے۔ کس پر ہے؟ قرآنی وعدوں پر ہے۔ ہم قرآن ہی وہ کتاب ہے اب تک تمام صحیفوں میں اور آسمانی کتابوں میں جس میں کوئی تحریف نہیں کر سکا۔ یاد رکھیے، شیعوں کا عقیدہ بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ اس قرآن میں نہ تحریف کوئی کر سکتا ہے، نہ کر سکے گا، نہ کوئی کر سکا۔ وہ جو دو چار ہمارے یہاں روایت ملتی ہے، بار بار آپ سے بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کم ہے، ہمارے برادران کے یہاں بہت زیادہ ہے تحریفات کی، یہ بھی بتا دوں۔ الاتقان میں جمع قرآن کا باب پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی ان کی، وہ کہتے ہیں یہ آیت تھی نہیں لکھی، وہ آیت تھی نہیں لکھی، یہ آیت یوں تھی یوں لکھ دی، یہ آیت سب ان کی ہماری، لیکن وہ اپنا ملبہ ہم پر ڈالنے کے لیے، اپنا ملبہ ہم پر ڈالنے کے لیے شیعہ تحریف کا قائل، شیعہ تحریف کا نا چور مچائے شور والا حساب ہے، تو وہ چور کے پیچھے بھاگ رہے تھے لوگ، اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، چور 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 چور، سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے، آگے تو کوئی چور تھا ہی نہیں، اس کی جان بچ گئی، وہ بھاگ گیا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں، ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ صلوات ذرا ایسی آواز میں بھیجا کریں کہ میرا حوصلہ بڑھ جائے، بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے۔ جزاک اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہاں ہے بھائی، ہمارے یہاں کسی بکری کا ذکر بتائیے کسی شیعہ کتاب میں، قرآن کے باب میں، کہ کسی کی بکری ہو اور وہ سپارے کھا گئی ہو 40 میں سے 10۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہے بھائی، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے کہ سرحانے رکھی ہوئی تھی سورہ توبہ کی آیات 30-40 کے قریب بکری چبا کے کھا گئی، ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں قرآن ان چیزوں سے منزہ مبرہ ہے، منزہ ہے۔ ہمارے یہاں جمع قرآن کا مسئلہ ہے ہی نہیں میرے بھائی، کسی بھی طرح سے نہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جمع کرنے والا کون ہے۔ اور یہ بات دیکھیے، میں آپ سے الحمدللہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں دلیل دے دیتا ہوں۔ ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں تو بہت کم ہی آتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، آتا بھی نہیں ہوں، بہت زبردستی جس کو کہتے ہیں کہ چلا جاتا ہوں کبھی کبھی۔ تو جب قرآن کی اس دن بحث تھی تو ہر ایک نے اپنی اپنی دلیلیں دی، اور ظاہر ہے کہ سب جو دلیلیں دے رہے تھے وہ ہجرت کے بعد کی دلیلیں دے رہے تھے۔ سمجھے گا اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے کام آئے گی، جگہ جگہ کام آئے گی، کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں، بازار میں، ہر جگہ میری دلیل آپ کو کام آئے گی۔ تو جناب وہ دے رہے تھے دلیل، جمع قرآن فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ابن مسعود نے کیا، جناب زید نے کیا، فلاں فلاں، کسی نے کہا تیسرے دور میں ہوا، کسی نے کہا نہیں دوسرے دور میں، کسی نے کہا نہیں پہلے دور میں ہوا۔ سارا جو جمع قرآن کا تھا کیس وہ ہجرت کے بعد کا، جتنے بھی انہوں نے دلیلیں تھی ساری کی ساری، سب کا یہی تھا کہ یا پہلے دور میں جمع ہوا تھوڑا رہ گیا تھا، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں سب سے زیادہ دلیلیں دے رہے تھے کہ تیسرے دور میں کہا جاتا ہے جمع قرآن، جمع قرآن تیسرے دور میں، تیسرے دور میں، تیسرے دور میں۔ تو ناچیز نے کہا بھائی آپ برا مت مانیے گا، آپ سب نے اپنی اپنی رائے دی، میری بھی رائے لے لیں، نہ مانیے گا، وہاں بھی میں نے ایسے کہا، میں نے کہا آپ نہیں مانیے گا لیکن ہماری دلیل بھی تو لے لینا۔ آپ نے جتنی بھی دلیلیں دی ہیں یہ سب ہجرت کے بعد کی ہیں، ہجرت کے 10 سال،
اور زیادہ قرآن کا حصہ آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، مکی آیات زیادہ ہیں، مدنی آیات مکی کے مقابلے میں کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا بھائی مکے میں 13 سال تک قرآن نازل ہوا، وہ کون جمع کر رہا تھا؟ یقین مانے اس کی کلپ بھی موجود ہے، کسی کے پاس کوئی جواب تینوں میں سے کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ وہ 13 سال جو قرآن وہ بھی تو جمع ہوا ہوگا نا، وہ کس نے جمع کی، وہ کون لکھ رہا تھا؟ کیونکہ جواب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی لکھنا جانتا ہی نہیں تھا اسلام لانے والوں میں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جب حضور نے دعوت کا آغاز کیا تو ٹوٹل 17 افراد لکھنا جانتے تھے بس۔ اگر اتنے کم لکھنے والے نہ ہوتے تو بدر کے قیدیوں میں اللہ کے رسول الگ الگ نہ کرتے ان قیدیوں کو کہ تم میں سے لکھنا پڑھنا کون جانتا ہے، وہ الگ ہو جاؤ، اور سب کی ذمہ داری لگائی کہ 10 یا جتنی بھی تعداد ہے مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب جگہ ایک ہی بات ہے، میں کوئی الگ الگ بات تو نہیں کر رہا، کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں تھا۔ 17 آدمی لکھنے والے تھے، اور ان 17 میں سے ماشاءاللہ 7 بنی ہاشم تھے۔ 7 کون تھے؟ باقی ماشاءاللہ تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب لکھنا پڑھنا یہ تعداد تھی۔ تو حضور پر جو سب سے پہلے بقول آپ کے سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ آپ کہہ رہے ہیں بچوں میں کہہ دو یار، ہمیں کوئی پریشانی تھوڑی ہے، پریشانی وہاں ہوتی ہے جب بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، ہمیں کیا ہے کی پریشانی؟ میں آپ کبھی کبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں میں کہتا یہ پاگل ہو گئے ہوا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ پریشانی ساری 1400 سال سے وہاں ہے جہاں بنیادوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں 1400 سال میں نہ حکومت ملی، نہ کچھ ملا، صدیوں تک ہم تو پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، لیکن بنیادیں مضبوط تھی نا، جہاں بھی گئے انہی بنیادوں پہ ہم نے عمارت تعمیر کر دی، بنیادیں مضبوط تھی، زیادہ میں کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ہم صفائیاں دیتے پھر دنیا کو کہ نہیں بھائی ہم ایسے نہیں، ہمیں آپ کچھ کہتے رہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری بنیادیں مضبوط ہیں۔ ہر صدی میں تجدید ہوتی ہے، ہر صدی میں دین کی تجدید ہوتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہی ہاتھوں ہوتی ہے۔ ہر صدی میں دین ابھر کے سامنے آتا ہے، اسلام دنیا کے سامنے آتا ہے، تو الحمدللہ وہ ہمیں لوگوں کے ہاتھوں آتا ہے، دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ اسلام کا پہلو ہے، یہ ہے اسلام۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آج بھی ایسے ہی ہوا، آج بھی صدیوں کا پروپیگنڈا، شور شرابہ، غلغباڑہ سب ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا، پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ اسلام ہے کہاں۔ اب تو ہمارے برادران بھی کہنے لگے بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا بچپن سے بتایا جاتا تھا، اب معلوم ہوا، زور و شور سے کہتے ہیں، زور لگا کے کہتے ہیں کہ اب معلوم ہوا کہ جدھر ہم تکفیر کر رہے تھے اسلام تو وہی ہے، اسلام تو ادھر ہی نکلا، اسلام کے پاسبان تو وہیں سے نکلے، اسلام کا دفاع کرنے والے تو وہیں سے نکلے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا آپ سے کہ تحریف آ گئے وہیں پر، یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ بہت ساری، میں نہیں کہتا کہ میرے سوا کوئی نہیں کرتا، لیکن کم بیان کی جاتی ہے تاکہ بچوں کو، میں چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلے، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو معلوم ہوتی چلی جائیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں تحریف کی کوئی گنجائش، مزہ تو جب یہ ہے نا، کسی قرآن میں آپ سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک ڈھونڈیے اہل بیت کو اور ملیں گے، اور ملیں گے، کوئی سورہ، کوئی پارہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھائی عبید اللہ امرتسری جو ہمارے اہل سنت کے عالم بہت بڑے گزر گئے، ارجح المطالب جنہوں نے لکھی، انہوں نے 300 سے زیادہ آیات لکھ دی کہ یہ علی کی شان میں آئی ہیں۔ ابھی ایک کتاب آئی ہے اس میں لکھی گئی ہے 550 علی کی شان میں، ہم کہیں نہیں رہے، کچھ وہیں سے سب چلا آ رہا ہے۔
کہ یہ علی کی شان میں، یہ علی کی شان میں، تو بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں وہ قرآن سامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. قرآن ناطق ہے نا، الگ نہیں ہے نا. اور سیاح کی روایات ہیں، امام نسائی نے تو بہت ہی زیادہ لکھی ہیں، علی ام القرآن والقرآن ما علی. یہ تو ہماری روایت، وہاں کی روایت ہے. پڑھنا شروع کریں گے امام نسائی کو تو 101 روایات احادیث ایسی لکھی انہوں نے جو علی کی شان میں انہوں نے لکھی اور اپنے حوالوں سے لکھی. ہمارا ایک بھی حوالہ نہیں دیا جس کی بنا پہ بیچارے وہ مارے گئے تھے. خصائص علی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی. تو ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف کی کوئی گنجائش مزہ جبھی ہے، اسی قرآن میں سب کچھ ہے. دیکھیے آج آپ کو چند آیات پیش کریں گے، آپ کے سامنے آ جائے گی بات. سب سے پہلے سورہ حدید، سورہ حدید کی 16ویں آیت. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ دیکھیے گا، طولانی مدت ہونے کی وجہ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں انتظار کی، اور یہ ہر زمانے میں ہوا. مایوس بھی ہوتے ہیں اور سخت دل بھی ہو جاتے ہیں. پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ قساوت قلبی جس کو کہتے ہیں نا، قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، اس نے وہ استعمال کر رہا ہوں. قساوت قلبی ان میں پیدا ہو جاتی ہے، سخت دل ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں رہتی. ہاں ٹھیک ہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا، جب آئیں گے جب دیکھا جائے گا، جب آئیں گے جب دیکھا جائے گا. اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے. وہی منظر کشی قرآن مجید فرما رہا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. یہ 16ویں آیت ہے سورہ حدید کی. کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ایسا لگ رہا ہے جسے آج کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے کہا گیا. کیا صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی طرف آ جائے، یاد خدا کی طرف سے غافل نہ ہو، ان کے دل نرم ہو جائیں اس کے لیے، یاد خدا کے لیے، اور جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے لیے ان کے دل کیا ہو جائیں؟ نرم ہو جائے. تخشع القلوب. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پھر پڑھتے الم یعن للذین آمنوا، کیا صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ ایک ایک لفظ الگ کر کے پڑھ دیں، آپ کو آسان ہو جائے گا. ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل نرم ہو جائیں. کیا ہو جائے؟ ان کے دل نرم ہو جائے. کس لیے؟ لذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ کی یاد کی طرف یہ مائل ہو جائیں. وما نزل من الحق، اور جو حق کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف جو نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ایسے نہ ہو جائیں. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ایسے نہ ہو جائیں جیسے پہلے والوں پر کتاب ہم نے نازل کی کتاب بھیجی تھی. کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو؟ فقست قلوبہم فطال، وہ بعد میں آئے گا. کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ایسے نہ ہو جائیں جیسے پہلے کتاب والوں پہ نازل کیا تھا. فطال علیہم الامد، بس ان پر مدت طویل ہو گئی، یعنی وقفہ بہت سارا گزر گیا. امد اسی سے ہے نا، مدت اسی سے نکلا ہے، امدہ سے، وہی سیغہ ہے. فطال، طویل ہو گئی، علیہم الامد، مدت ان پہ طویل ہو گئی. یعنی جو وعدے وعید تھے قرآن مجید میں، کیا ہوا؟ طویل مدت، وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے. تو کیا ہوا اس طویل مدت کے سبب سے؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو، یعنی ان کو وعدوں پر بھروسہ نہیں رہا. بس وعدے ان کے لیے ایسے ہو گئے ذکر کرنے کے لیے، بس دعا کر لو چلو آگے بڑھو، ہو گیا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ٹھیک، یعنی ان کے دل کیا ہوئے؟ اگر طویل ہو گئی مدت تو ایسا نہ کرنا. مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مدت طویل ہو جائے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مدت طویل ہو جائے تو خبردار، 3 کام 2 کرنے ہیں، 1 سے بچنا ہے. وہ 2 کام کیا کرنے کے؟ خبردار اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کرتے رہو. جو نازل ہوا اس قرآن پر یقین رکھنا. کیا مطلب؟ اس کے وعدوں پر یقین رکھنا، اس پہ جو کہا گیا ہے اس پر یقین رکھنا. اور ایسا نہ ہو یہ طولانی مدت تمہارے دلوں کو سخت کر دے. اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانا. اگر دل سخت ہو جائے تو کتنا ہی بڑا ظلم ہو تمہارے سامنے تم خاموش رہو گے. یہ سخت دلی کی علامت ہے.
बच्चों को मारा जाए, औरतों को मारा जाए, आबादियों को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद किया जाए, फकसत कुल, बस इनके क्या हो गया, इनके दिल सख्त हो गए, इनको कोई असर नहीं होता। जैसे आप देखें ना यहूद और नसारा का क्या आलम है, उनका बच्चा तो बच्चा है, आपके बच्चे उनके लिए बच्चे नहीं है, मुसलमानों के बच्चे उनके लिए बच्चे, उनका बच्चा है उनके लिए तो बिल्ली का बच्चा भी बहुत कीमती है। हमारे यहाँ भी मिसालें दी जाती है ना, अरे भाई वहां तो बिल्ली के भी हुकूक हैं, वहां तो कुत्ते के भी हुकूक हैं, कौवे के हुकूक हैं, भाई सबके हुकूक हैं, फलस्तीनी बच्चों के हुकूक नहीं है, यमनी बच्चों के हुकूक नहीं है, लुबनानी बच्चों के हुकूक नहीं है, ईरानी बच्चों के हुकूक नहीं है, इराकी बच्चों के हुकूक नहीं जाए, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनका क्या है ना। जैसे आजकल चल रहा है पड़ोसी मुल्क में काकरोच पार्टी, काकरोच कह दिया था ना तो लोग सारे काकरोच हैं, तो उसने सही बात कही थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके दिल से बात है, वो यही समझते हैं, यहाँ भी समझते यही है, बोलते हुए जरा घबराते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए फताल अलैहिमुल अमदु, जैसी फुर्सत ज्यादा हुई, वक्त ज्यादा हुआ, वक्फा ज्यादा हुआ, फकसत कुलूबुहुम, इनके दिल क्या हो गए सख्त। हमें कहा जा रहा है कि ऐसे मत हो जाना, यानी कितनी ही तवील मुद्दत हो जाए ऐसे ना बन जाना कि तुम्हारे दिल सख्त हो जाए, ऐसे नहीं है। जहां भी जुल्म हो, अगर वहां पहुंच के मदद नहीं कर सकते तो ये ज़बान, ये कलम, ये क्या है, ये उनका हमदम होना चाहिए। इसके जरिए ये जिहाद है, जिहाद याद रखिएगा। आज के दौर में, आज के माहौल में मजलूम की हिमायत करना भी क़यामत है। मजलूम की हिमायत करने पे दफात लगती हैं, मजलूम की हिमायत करने पे FIR कट रही हैं, मजलूम की हिमायत करने पे जबाबंदियां हो रही हैं, मजलूम की हिमायत करने पे पाबंदियां लग रही हैं, यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, इस शहर में नहीं जा सकता। तो कितना बड़ा जिहाद है कि मजलूम के लिए आवाज उठाते रहो, खामोश नहीं रहो। ऐसा ना हो कि वरना क्या होगा, तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे, कितना ही बड़ा जुल्म हो तुम पर कोई असर, बस क्या होंगे, ये अक्सरुहुम फासिकून, इनमें अक्सरियत क्या हो जाएगी, फिस्क व फुजूर, और कसीरुम मिनहुम फासिकून, इनमें की अक्सरियत फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाएगी। जब इंसान फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाए, फिर वो मजलूम की नुसरत करने के काबिल, मजलूम की मदद करने के काबिल नहीं रहता। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अब यहाँ क्या बात बताई गई, यहाँ ये बात बताई गई कि अगर मुद्दत तवील हो रही है तो परेशान क्यों हो, अल्लाह का वादा है ना। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है, परवरदिगार तूने मुद्दत का तायुन क्यों नहीं किया, मुद्दत का तायुन कर देता ना, कि नहीं वो इल्म अल्लाह के पास है, कब होगा अल्लाह जानता है। भाई देखिए बात ये है कि अच्छा फर्ज कर लीजिए 1400 साल पहले बता दिया जाता है कि 1500 साल बाद ज़हूर होगा मिसाल के तौर पे, तो वो वाले तो मायूस हो गए ना कि हमारे ज़माने तो होने कुछ नहीं, छोड़ो, वो नस्लें तो गई ना काम से, वो 1500 साल बाद होगा जब देखा जाएगा। समझ ये मौत है कि 10,000 साल अभी भी कुछ नहीं मालूम, 1000 साल बाद होगा, तो यहाँ के लोग क्या जिद्दोजहद करें, वो छोड़ो भाई हम क्या करें, नहीं 1000 साल बाद है, जमीन कैसे हमार करें। जमीन साजी के लिए मुद्दत को एक हिकमत, बहुत सारी हिकमतें, एक हिकमत क्या है कि इंसान हर वक्त तैयार रहे, तो भाई पता नहीं कब आने वाला है, पता नहीं कब आने वाला है। जमीन साजी उसी वक्त करेगा जब उसे ये यकीन होगा कि मुमकिन है मेरी जिंदगी में आ जाए, है ना। तो हर जमाने में इंसान मोमिन क्या होगा, हर जमाने में मोमिन पाबा रकाब, जिसको कहते हैं कि मोमिन पाबा रकाब होगा, यानी उसका एक पैर रकाब में होगा कि कब आवाज आए और कब मैं जाऊं, सवारी पे चढ़ूं और पहुंच जाऊं इमाम के पास। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो तैयारी के लिए, और फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सलवात भेजी मोहम्मद आले मोहम्मद। मुंतखबुल असर भी गैबत नोमानिया उन सब में है। इब्ने नोमान का बेटा कहते उसने सवाल किया था ना कि ये क्यों नहीं बताया जाता कि कब होगा, तो इमाम ने कहा कि सुन ए नोमान के बेटे, इब्ने नोमान सुन, जो कुछ आलिम जानता है वो सब बता नहीं सकता तुम्हें। आलिम से मुराद वहां वही इल्म मासूम है, मासूम बात करें अपनी, वो तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह के राज हैं। और फिर कसम खा के एक बात कहते हैं मासूम
کہ خدا کی قسم تمہارا کوئی راز ایسا نہیں، تمہارے سینے میں کوئی راز ایسا نہیں جو تمہارا دشمن تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ جی کیا مطلب ہے؟ یعنی تم کتنا ہی چھپا چھپا کے رکھو گے ان کو معلوم ہو جائے گا۔ آج معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج وہی دعویٰ کرتے ہیں کہ موبائل کس کے پاس ہے، صحافیوں سے پوچھتا ہے نیتن یاہو موبائل کس کس کے پاس ہے، سب نے کہا یہ رہا، کہ بس اسرائیل تمہارے ساتھ ہے، اسرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں بچے زیادہ جانتی ہیں، جن کو نہیں پتا بتا رہا ہوں کہ خبردار یہ کوڈ ووڈ جو ڈالتے ہیں نا، سمجھ لو کوڈ کے بغیر ان کے پاس سب کچھ ہے، جو کچھ تم ڈیلیٹ کر دیتے ہو وہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے بھائی۔ تم بند بھی کر دو، لوکیشن بھی آف کر دو، انہیں معلوم ہے کہ کہاں ہے، اور صرف اس کی نہیں، اس کے ساتھ جتنے بھی ہوں گے سب کی لوکیشن اسے تو مارا نا انہیں نے۔ آپ کے راز ان کے لیے راز نہیں ہے، جو باتیں کر رہے ہیں آپ وہ ساری ان کے پاس جا رہی ہیں، موبائل بند کر کے بات کریں جب بھی جا رہی ہے، کسی کو یقین نہیں آئے گا میری بات کا، لیکن یقین جانیے کہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بند بھی کر لیں جب بھی سب کچھ ان کے پاس پہنچ رہا ہے، پورا ڈیٹا۔ اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے کورونا کے ذریعے پوری کر لی، کورونا کے ذریعے، یونیسیف کے ذریعے سارا ڈیٹا 7.5 ارب انسانوں کا ڈیٹا ایک وبا پھیلا کے جمع کر لیا۔ اب جو پیدا ہو رہا ہے اس کی ویکسینیشن ضروری، اس کا ویکسینیشن کارڈ بننا ضروری۔ کہاں چھپو گے، کہاں بچو گے، کدھر جاؤ گے؟ اب امام 1350 سال، 1250 یا 1350 سال پہلے امام فرما رہے کہ خدا کی قسم تمہارے سینے میں کوئی بھی راز ہو، تمہارا دشمن اس راز کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی ہم علم معصوم پہ پڑھ کے آ رہے ہیں کہیں، لیکن ظاہر اس طرف نہیں جانا چاہتے، ہم نے صرف اشارہ کر دیا کہ معصوم کا علم ہے، کیونکہ اس زمانے میں کیسے بتاتے لوگوں کو، یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا، تو امام کی کلمات کی صورت میں یہ، اس لیے امام کو صادق اور معصوم ماننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس یہ سب ٹیکنالوجی نہیں تھی، لہذا پہلے اللہ نے معاشرے سے ان کو صادق منوایا، معصوم منوایا کہ ان سے خطا بھی نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں اس میں کوئی خطا نہیں، جو کرتے ہیں اس میں کوئی خطا نہیں، اور جو کہتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے سچ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ آئیے اب 2-3 آیات قرآن مجید کی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، سارا جو کچھ بیان کیا وہ سب آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ ایک اور بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے گا۔ آئیے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ معذرت عزیزان محترم، آئیے چلتے لے کے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ آئیے سورہ توبہ اور سورہ صف میں 2 آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ کے اختلاف سے مطلب وہی ہے۔ ہم سورہ توبہ سے پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 2 آیتیں سورہ توبہ میں 32ویں 33ویں یا 33ویں 34ویں دیکھ لیجیے، کوئی حرج نہیں، مل جائے گی، نمبر سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آیت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، کفار کا ارادہ بتا رہا ہے پروردگار۔ کفار چاہتے ہیں، یریدون، یہ کفار چاہتے ہیں، ہر زمانے کفار چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بے افواہہم پھونکے مار کے بجھا دیں، اللہ کے نور کو پھونکے مار کے خاموش کر دیں۔ یا اب اللہ انکاری ہے، اللہ
یہ ترجمہ بڑا اچھا ہے اس کا اردو میں، اللہ انکاری ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا، اللہ انکاری ہے۔ وَيَعْبَ اللَّهُ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تو سوائے اس کے کچھ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو تمام کرے۔ کیا اللہ کا نور نامکمل ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ اللہ کا نور معاذ اللہ نامکمل ہے؟ جو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا، نامکمل ہے کیا؟ جو مکمل نہیں نا، اس کا مطلب نور کا مطلب نکالنا پڑے گا نا کہ نور کا مطلب کیا ہے۔ یہاں یا پتہ نہیں کہاں نور کے درجے بتائے تھے ہم نے، خیر اب اس طرف نہیں جانا چاہتے بھائی، یہ اس سوال سے سمجھا دیتے بات کو کہ بھئی کیا اللہ کا نور کامل نہیں ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، ہر شے میں اللہ کا نور کار جلوہ افروز ہے، کار فرما ہے ہر جگہ۔ یہاں کیا ہے؟ اِلَّا یُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو، یہ بعد والا نور حل تو پہلے والا نور بھی حل۔ اور یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ اِلَّا یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ اب بعد والی آیت نے مسئلہ حل کیا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہدایت کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیا بھیجا؟ ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ دونوں آیات مسلسل ہے نا، تاکہ سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب سمجھ میں آیا، جب دونوں آیات کو ملا کے پڑھیں گے تو معلوم ہوا جو پہلی آیت میں نور جسے کہا گیا ہے، جسے کفار مٹانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے نور کو کون مٹائے گا؟ اللہ کا نور کہے گا اب کمال ہو، اب معاذ اللہ بھی کامل نہیں، اب کامل ہوگا کیا؟ نہیں، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دے۔ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ سب مفسرین وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دین دین دین، ہم بھی کہہ رہے ہیں دین ہے بھائی، دین دین ہے نا، سمجھ آئی اتنی بات؟ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھونکے مار کے بجھا دے۔ دو تین باتیں ہیں اس میں، سنیے گا۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے۔ آج تک ایسا کوئی زمانہ نہیں آیا جب اسلام تمام ادیان پر غالب آ چکا ہو۔ وہ لکھتے ہمارے کوئی برادر کے فلاں اس میں پہلے 10 سال میں سب پہ غالب نہیں ہے، سب پہ غالب۔ اپنے عروج کے دور میں بھی دنیا کے 20 سے 22% حصے پر تھا، عروج کے دور میں بھی 20 سے 22، اور پھر اللہ جب عروج دے گا تو ایسا دے گا کہ عروج کے بعد پھر زوال ہو گیا۔ وہاں کہا جا رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان ہوں گے، جتنے بھی ادیان، ان سب پر غالب آئے گا۔ تو میرے بھائی تو 3 صدی ہجری کی بات کر رہا ہے، تو 4 صدی ہجری کی بات کر رہا ہے کہ یہاں تک اسلام پہنچ گیا، وہاں تک اسلام پہنچ گیا نا، سب پر غالب نہیں آیا، سب پر غالب۔ اب بھی آبادی کے حساب سے، خیر میں اس آبادی کے گورکھ دھندے پہ یقین نہیں رکھتا کیونکہ یہ سب بھی مغرب کا بنایا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے مسیحیوں کی آبادی زیادہ بتاتے ہیں شروع سے ہی نا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں 10 سارا معاملات۔ میرے حساب سے آج ان کی آبادی سب سے زیادہ نہیں ہے دنیا میں، سب سے زیادہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی آبادی ہے تو وہ ہیں مسلمان۔ اگر یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان مان لیں تو، اگر نہیں مانیں گے تو سب سے بڑی اقلیت ہے مسلمان۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، کون کس کو مسلمان مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا، یہ بھی تو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ خیر، لیکن بہرحال ہم نے بطور کلی آپ کو بتا دیا۔ تو ابھی تک غالب آیا نہیں آیا نا، کہاں غالب آیا؟ کسی دور میں تمام ادیان پہ غالب نہیں آیا۔ اپنے عروج، یعنی جب کہتے ہیں امپیریلزم کی شکل میں تھا اسلام، عروج پر تھا، یا یوں کہوں اسلام نہیں، ملوکیت عروج پہ تھی، ملوکیت عروج پہ تھی، تو 20-22% زمین کا حصہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا اور ایک بہت بڑی امپائر تھا۔
एम्पायर की सूरत में, ठीक है, वो बनी उमैया की हो, बनी अब्बास की हो, उस्मानियों की, किसी की भी हो, ठीक है ना। 20 से 22%, 75% में तो गालिब नहीं आया ना। 20 से 22% सारी तारीखें छाट दीजिए, नक्शे देख लीजिए पुराने, तो पता चल जाएगा कि इस्लाम कहाँ से कहाँ तेजी से फैलता हुआ गया 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 खत्म हो गया, ठीक है जनाब, नहीं आया। लेकिन अल्लाह का तो वादा है, अल्लाह का माज़अल्लाह, अल्लाह का वादा क्या गलत होगा? नहीं होगा ना। यही बात बताई गई सूरह सफ में, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिम, वहां लियुत्फिउ हो गया, मफ़हूम वही है, दोनों आयात सेम ऐसी की ऐसी चली आ रही, इसी तरह की दोनों जगह पर है। कुफ़ार के इरादे को बताया है अल्लाह ने कि कुफ़ार का इरादा ये है कि ये फूंके मार के अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नूर को खामोश करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कहाँ फूंके मार रहे हैं भाई खुदा के बंदो? इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे उनका कंट्रोल है, हवा पे उनका कंट्रोल है, खला पे उनका कंट्रोल है भाई। सैटेलाइट से वो हमारे बताते हैं, आजकल तो इनको तो पता नहीं चलता कितने गटर बंद है, वो सैटेलाइट से बता रहे होते इतने गटर बंद है तुम्हारे। हाँ, इनके पास स्टाफ कम है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो भाई वो सारी दुनिया पे उनका कंट्रोल हमारी जेब में हमारे साथ चल रहा है, हमारी जेब में हमारे साथ चल रहा है। हम महफूज नहीं, कोई भी महफूज नहीं है, वो जहां जाएंगे वहीं ये फट से जेब में फट जाएगा, बम की तरह, मालूम है ना, बम की तरह जी। जो मैं कह रहा हूं समझ लीजिए, ज्यादा मुखालिफत ना किया कीजिए, मेरी तरह रहा कीजिए डर डर के। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अगर उन्होंने सुन लिया जेब में फाड़ देंगे पटाखा, फाड़े थे ना लुबनान में, जेब में फाड़े। अब बताए इतना होल्ड कंट्रोल, एक एक चीज पे कंट्रोल, आपकी हरकत पे कंट्रोल। अब वो पीछे पीछे जासूस लगाने की जरूरत नहीं, वो हमारी यहाँ होती है, उनको जरूरत नहीं, वो वहां बैठे हुए एक एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। एक 7.5 अरब इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं वो अपने कंट्रोल रूम से, कि कौन कहां किस वक्त क्या कर रहा है ना। आपको अजीब बातें लग रही होंगी, लेकिन जो इसके फील्ड के आदमी है ना उनको सब मालूम है। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। एक जरा सी बात भी, बल्कि इससे भी ज्यादा बता देंगे वो आपको, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तो अब आप बताइए, इतना कंट्रोल पूरी दुनिया पर, और परवरदिगार कह रहा है फूंके। परवरदिगार क्या फरमा रहा है? फूंके। अरे भाई फूंके कहां से आ गए? इतना उन्होंने पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लिया। परवरदिगार फरमा रहे नहीं, फूंकों से ज्यादा युरीदून युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, यानी परवरदिगार आलम इनकी तमाम स्तर साजिशों को, तरक्की को, असलहे को, सैटेलाइट को, और ये नेट पेट पता नहीं क्या 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 क्या, हर चीज उनके कंट्रोल में। फेसबुक उनका, व्हाट्सएप उनका, जो आप कराएंगे सब उनका है भाई, आपका कुछ भी नहीं है। जो आप इस्तेमाल करेंगे उनका, जो आप इस्तेमाल करेंगे उनका, सब कुछ उनका। और परवरदिगार आलम फरमा रहे फूंक से ज्यादा नहीं है, फूंक से ज्यादा फारिग है, फूंक से ज्यादा नहीं है। माबूद फरमा रहा है इनकी सारी साजिशें फूंक से ज्यादा, यानी मशीयत मोमिनीन को ये 18 अभी और आयत पढ़ेंगे, तसल्ली दे रही है। आयत वो बाद में पढ़ेंगे तसल्लियों वाली, लेकिन समझा रही परवरदिगार आलम बता रहे कि भाई मैं हूं कादिर मुतलक, मत घबराओ इन चीजों से। अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में ये फूंक से ज्यादा। और कुरान मजीद में कितनी मिसालें दी, तूफान नूह की मिसाल दी, नमरूद के अंजाम की मिसाल दी, कौमों पर अजाब की मिसाल दी। मिसालें दी कि नहीं दी? कुदरती आफात से कौन लड़ सकता है? लड़ सकता है कोई? नहीं लड़ सकता। समंदर किसके हैं? हवाएं किसकी हैं? फिजाएं किसकी हैं? जमीन के अंदर जो है वो भी उसका है, जो आलमीन में वो सब उसका है, सब उसके कंट्रोल में है। वक्त किसके कंट्रोल में है? वक्त का खालिक कौन है? वो अल्लाह। ये बदल देना साइबेरिया के अय्याम को, 6 महीने की सुबह 6 महीने की शाम को बदल देना, ये 6 महीने के दिन 6 महीने की रात को बदल देना, ये बदल दे।
कुतुब को, ओस्लो के निज़ाम को, नॉर्वे के निज़ाम को, ये कैनेडियन कंट्रीज जो है बदल दें इसके निज़ाम को, बता सकते हैं, तहकीक कर सकते, इसकी इल्म की गहराइयों तक जा सकते, लेकिन जो निज़ाम है अल्लाह का बनाया हुआ, उस निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये जाली सूरज बना लो या जाली चांद बना लो, जाली सूरज बना लो, जाली बादल बना के पानी भी बरसा दो और बाद में उसकी सजा भी भुगतो, क्योंकि उसके जो कीमियाई असरात होंगे वो तो तुमने सोचे ही नहीं थे, है ना। और वो जो कौन सी फिजा कहलाती है, मैं नाम अमेज़न, वो तुमने बना दिया फाड़ फाड़ के, कुदरत में मदाखलत की ना, कुदरत में मदाखलत। क्या हुआ वहां पे, कितनी जबरदस्त बीमारियां उस अमेज़न के जरिए से आ रही हैं, पहाड़ों को खोद दिया सीमेंट फैक्ट्रियों के चक्कर में, तो मीखें थी, कुरान ने क्या कहा, ये मीखें हैं जिनके जरिए से जमीन कायम है, तो क़यामत लाने के सारे काम तो तू खुद कर रहा है भाई, क़यामत लाने के सारे काम तो तू खुद अंजाम दे रहा है, क्योंकि कुदरत में मदाखलत कर रहा है, कुदरत के निज़ाम में। जब कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत करेगा तो परवरदिगार है फूके कुछ भी नहीं, मैं जब चाहूंगा, वाज़ेह तौर पे कहा है। वो 2 आयतें पेश करेंगे आज। अच्छा 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा हो जाए कोई हरज तो नहीं है ना। कल छुट्टी है, वैसे भी आपके सैटरडे, वैसे भी माशाल्लाह हमारे हुक्मरान बड़े अच्छे, छुट्टी करने के मास्टर हैं, इधर छुट्टी कहते, वो खुद भी फारिग है, कहते हैं पब्लिक भी फारिग ही रहे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए सूरह कसस 28वां सूरा 5वीं आयत, पहले ये फिर सूरह नूर बताएंगे। इरशाद रब्बुल इज्जत नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फिल अर्ज़। इस आयत पे हमने अशरा पढ़ा है पूरा, यहाँ भी पढ़ा है, कराची में भी पढ़ा है। नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किना लहुम फिल अर्ज़ व नुरिया फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। खुदा की कसम कुछ भी याद ना हो, ये 2-3 आयात जिसके सीने में है ना, वो दुनिया की किसी ताकत से खौफ नहीं खा सकता, नहीं डर सकता। कसम खा के कह रहा हूं, वल्लाह वल्लाह। और ये जो आज डटे हुए हैं ना, ये इसीलिए डटे हुए कि इनके सीनों में अल्लाह के ये वादे मौजूद है। हम मर जाएंगे, मर जाए, अल्लाह का वादा पूरा होगा या नहीं होगा? अल्लाह का वादा तो पूरा होगा। मेरे मरने से क्या होता है, मैं तो आया ही मरने के लिए हूँ। दुनिया में जो आया है मरने के लिए आया है कि नहीं आया, वो खत्म हो गई बात। लेकिन अल्लाह का वादा, आप सुनिए वादा, वहां इरादा था कुफार का, यहाँ परवरदिगार अपना इरादा बता रहा है। वहां था युरीदूना, यहाँ नुरीदो, हमारा इरादा ये है। वो उनका इरादा था ना, वहां पर परवरदिगार ने इतना फरमाया कि फूकों से ज्यादा नहीं। कैसे होगा, अब वो इधर बताया जा रहा है कि कैसे होगा। नुरीदु अन नमुन्ना, हमने इरादा कर लिया, मन्नत गुजारेंगे। मन्नत यानी एहसान करेंगे। क्या करेंगे? एहसान करेंगे। किस पर? नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फिल अर्ज़। हमने इरादा कर लिया कि उन पर एहसान करेंगे जिन्हें रूए जमीन पे कमजोर कर दिया गया, मुस्तज़अफ़ बना दिया गया, मजलूम बना दिया गया, हर तरफ से जुल्म उन पर मुसल्लत कर दिया गया। परवरदिगार कह रहा है मेरा वादा है, मैं क्या करूंगा, इन पर एहसान करूंगा। नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फिल अर्ज़, और क्या करूंगा, नजअलहुम अइम्मा। यहाँ याद रखिएगा, इमाम मासूम का जिक्र नहीं है, वो बईद है, वो है माना बईद, यहाँ जमा के साथ आ रहा है। नजअलहुम अइम्मा, जिन लोगों को कमजोर किया गया है ना, मैं इन्हीं लोगों को इंसानियत का पेशवा बना दूंगा। आज हल्की सी झलक नजर आई कि नहीं आई? मैं दरिंदों की बात नहीं कर रहा, जहां भी इंसान है, इंसान, उसके ज़मीर ने चिल्ला कर कहा है कि अगर कोई रहबरी और क़यादत का हकदार है तो वो ये है। मजलूमों को अपनी पनाह नजर आई, मजलूमों को हौसला मिला, नहीं लड़ा जा सकता है इन शैतानों से, इनका मुकाबला भी किया जा सकता है, इनको मारा भी जा सकता है, इनको तबाह भी किया जा सकता है। अब समझ में आ रही है? नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़ व नजअलहुम इम्मा, लोगों का इमाम बना दूंगा,
लोगों का पेशवा बना दूंगा। यहाँ आइम्मा उमूमी माना में, आप खुसूसी माना में भी ले सकते हैं, लेकिन वो बईद माना बईद है, क्योंकि मैं ज़माना के बारे में तो आप जानते हैं ना माशाल्लाह, सैकड़ों, जिस तरह से ना मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों आयात को निकाला गया जो इमाम की तरफ इशारा करती है, इमाम ज़माना की तरफ। लेकिन यहाँ मुस्तज़िफ़ीन की बात हो रही है, कमज़ोरों की बात, यानी पेशवा बना दूंगा, रहनुमा, इस माना में आ रहा है। नजअलहुम अइम्मा वनजअलहुमुल वारिसीन, और इन्हीं मजलूमों को रुए ज़मीन पे अपना वारिस बनाऊंगा। जिन्हें मजलूम किया गया है ना, इन्हें इस रुए ज़मीन का वारिस बनाऊंगा। वनुमक्किना लहुम फिल अर्ज़, और सिर्फ ऐसा वारिस नहीं कि बस वारिस, हर नबी वारिस है, हर पैगंबर वारिस है, सबको हुकूमत तो नहीं मिली ना, नहीं, बल्कि इनको रुए जमीन पे इख्तिदार दे के बनाऊंगा। वनुमक्किना लहुम फिल अर्ज़, रुए जमीन पे इनको इख्तिदार दे दूंगा। वनुरिया फिरऔना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून, और जरूर दिखाऊंगा फिरऔन को, हामान को और उनके लश्करों को। क्या दिखाऊंगा? वो दिखाऊंगा जिसको देखने से ये डरा करते थे। फिरौन यार किसको देखने से डरते थे? फिरौन किसके आने से डरता था? फिरौन और हामान किसके आने से डरते थे? कितने रास्ते बांध रहे थे ताकत के जरिए से कि सबसे बड़ी ताकतें नहीं आने देंगे। परवरदिगार कहते हैं जरूर दिखाऊंगा। यानी मिसाल उस जमाने की दी, तमाम मुफस्सिर मुत्तफिक हैं कि उस जमाने के लिए सिर्फ नहीं है, हर जमाने के फिरौन और हामान और उसके लश्कर को चैलेंज किया जा रहा है कि जितनी बड़ी ताकतें हो, ये दौलत की ताकत हो या असलहे की ताकत हो या लश्करों की ताकत हो, ये किसी आम सियासतदान या मौलवी का वादा नहीं, ये अल्लाह कुरान में वादा कर रहा है कि मैं इन लश्करों को वो दिखाऊंगा जिसके देखने से ये डरा करते थे। बताओ ये आज के फिरौन और हामान किसको देखने से डर रहे हैं? किसके आने से डर रहे हैं? अब तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं अब तो लश्कर बना रहे हैं मेहदी से लड़ने के लिए। इसका मतलब तुम्हें भी मालूम है कि आना तो है, जानते हो ना, इसका मतलब तुम भी जानते हो, तुम्हारी किताबों में भी है, कितना छुपाओ लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हारे रब भी तो जानते ही नहीं, वो यहूदी आलिम वो तो जानते हैं ना, वो सब जानते हैं। लोगों को बेशक रब, जैसे हमारे यहाँ जानते तो सब हैं, बताते कहाँ हैं? मौलवी तो सब कुछ जानते हैं ना, लेकिन बता देंगे तो मसला खड़ा हो जाता है। कहते नहीं बताना नहीं है, वो बेचारे दो चार ने जो बताया उनके लिए मसले खड़े हो गए, नहीं खड़े हो गए ना उनके लिए। तो ऐसे वहां भी कि जानते सब है कि आएगा और कहां से आएगा, लिहाजा सारी तोपों का रुख भी उधर ही है। उन्हें मालूम है कि कौन हकीकी मुंतजरीन है, कौन हकीकत में इंतजार करने वाले हैं, कौन है जो उसके लिए जमीन हमवार कर रहे हैं, कौन है जो अपने आप को उसके लश्कर का सिपाही बताते हैं, लश्कर मेहदी का सिपाही बताते हैं। समझ में आ गई बात? वह अल्लाह का वादा है। मैंने कहा ना, जिसके सीने में ये 2-3 आयात हैं, यकीन के लिए काफी, नहीं डरता, वो नहीं डरता, किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा। उसे मालूम है कि ये अल्लाह का वादा है और किसी का वादा नहीं। आइए अब दूसरी आयत और इससे भी वजाहत के साथ। कोई तफसीर ताबीर कर नहीं ये तो बनी इसराइल के लिए था। अच्छा चल, आज तक तू कहता था सबके लिए, अब तू कहेगा मेरी तफसीर के बाद कि ये तो वो वहां के लिए था। चल हम तुझे आज की बता दें, इसी कुरान से तुझे आज की आयत बता दें। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सूरह नूर 24वां सूरा और आयत नंबर है 55। आयत कौन सी? 55। उर्दू आती है ना? बच्चों से पूछ रहा हूं, आती है बेटा? 55 का माना मालूम है क्या? शाबाश, एक बच्चे ने बता दिया। आप तो बड़े हो यार। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यानी 55वीं आयत। अब देखिए इरशाद रब्बुल इज्जत वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। आगे भी है लेकिन आज के लिए इतना ही।
ضرورت پڑی تو کل باقی حصہ پڑھیں گے، ابھی اتنا مطلب کافی. اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ یہ آپ کے کہتا ہوں نا کہ جس کو کہتے ہیں آپ کے روح کے، آپ کے قلب کے سکون کے لیے آیات ہے. آج کے ماحول میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پریشان ہونا، کچھ بھی ہو جائے پریشان نہیں ہو. یہ آیت تمہیں یاد رہنی چاہیے، مفہوم یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور کسی کا وعدہ نہیں ہے. یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو مومن بندے ہیں، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ. میں وعدہ کر رہا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. کیا وعدہ کر رہا ہے پروردگار؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور. جیسے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دو تاکیدیں ہیں نا، لام بھی تاکید کے لیے، پھر نون تاکید ثقیلہ. ایسے یہاں بھی وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ایک تو ہوتا ہے نا ضرور ایسا کروں گا، نہیں، ضرور بھی ضرور، یعنی یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور روئے زمین پہ انہیں اپنا وارث بناؤں گا. روئے زمین پہ انہیں اپنا، اللہ وعدہ کر رہا ہے مومن سب بطور کلی. ابھی بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر کیا، ہم سے ہو رہا ہے وعدہ، ہم سے وعدہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو مومنین ہیں اور جو صالح عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے. وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ نے تم سے ان سے پہلے والوں سے وعدہ کیا تھا اور پورا کیا. جس امت سے اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سب کے وعدوں کو پورا کیا. جناب موسیٰ بھی آئے، جناب داؤد بھی آئے، سب جناب ابراہیم بھی آئے، سب سے وعدہ پورا کیا. عربوں سے وعدہ نہیں، حجاز سے، انسانیت سے وعدہ. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات دے، منجی بشر بن کے آئے، جو وعدہ. اب یہ وعدہ کر رہے پروردگار، ضرور بھی ضرور وارث بناؤں گا، جیسے میں نے پہلے والوں سے وعدہ کیا پورا کیا. اس کے بعد وہی بات آ گئی اس آیت والی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور ایسا وارث نہیں بناؤں گا، ہر نبی وارث ہے نا، لیکن ہر نبی کے ہاتھ میں اقتدار آیا نہیں آیا. پہلے بھی سمجھا چکے ہیں آپ کو یہ بات، اقتدار لیکن وارث تو ہے نا. تو یہاں کہا کہ نہیں، صرف وارث نہیں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ایسا وارث بناؤں گا کہ روئے زمین پہ اپنے پسندیدہ دین کے ساتھ اقتدار دے دوں گا. اب دیکھیے چاروں آیات ملا لیجیے جو آیات پڑھ رہا ہوں، دین دین دین، اپنے دین کے ساتھ پورا اقتدار دے دوں گا اپنے ان مومن بندوں کو. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس کے بعد والا حصہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ میرے مومن بندے جس خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کے اس خوف کو امن و چین سے تبدیل کر دوں گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب سمجھ میں آ گئی بات. میں نے صرف 4 آیات پیش کی اور مجالس ہوتی ہیں اور بھی پیش کی. کل کوشش کریں گے کچھ اور یہ وعدہ الہی کے اوپر جو متعلق ہیں آخری زمانے سے وہ پیش کر دیں گے. خالی روایات نہیں بلکہ آیات بھی گواہی دیں گی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. جب ایسا ہوگا پھر میں کیوں گھبراؤں؟ پھر مجھے کیا پرواہ؟ کسی مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہاں جو آیت میں کہا گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اسے لو لگا کے رکھو، ائمہ طاہرین سے لو لگا کے رکھو، معصومین کو وسیلہ بنا کے رکھو. کچھ نہیں، دعائے توسل پڑھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہو، اب تو ہر چیز موبائل میں آ گئی. کچھ نہیں کر سکتے، زیارت وارثہ پڑھنا نہیں آتی، عربی نہیں آتی، سن تو سکتے ہو. توسل تاکہ دل نرم رہے. عزیزو یاد رکھنا اس میسج کو، جو دعاؤں سے مناجات سے دور ہو جاتا ہے نا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اس دل کی زمین کو کھاد اور پانی دینے کے لیے مناجات ضروری ہے. رقیق القلب ہو انسان، شقی القلب نہیں، سخت دل نہیں، نرم دل، نرم دل ہونا چاہیے آپ مومن کو. اس لیے یاد خدا سے غافل نہیں ہونا، اور قرآن کے وعدے پر یہی تو باتیں بتائی گئی نا جو میں نے پہلی سورہ حدید کی آیت کی تلاوت کی تھی آپ سے. یہی تو باتیں بتائی گئی نا کہ ایک اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک قرآن پر یقین رکھو، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر یقین کرو. جب اللہ کے وعدے سمجھ لو کہ
تم امتحانات کی آخری منزل میں داخل ہو چکے ہو. اب جس کو الگ ہونا ہے وہ الگ ہوتا جائے گا، ہم اس کو نہیں روک سکتے. جو نکلے گا اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن جس کے نصیبوں میں اعمال کی وجہ سے باہر نکلنا لکھا ہے نا، وہ باہر نکل جائے گا. اسی کو کہتے ہیں یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو اس قابل پاتا ہے، جس کے دل کو اس قابل پاتا ہے، اس کی ہدایت کر دیتا ہے. جس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو نکال دیتا ہے، جاؤ سیاہ دل، کیونکہ وہ کسی کام کا، امام کے کام کا کہاں سے رہے گا سیاہ دل آدمی. اس لیے مومنین کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ان حالات میں، آج کے دور میں بالکل پریشان، مشکلات ہے، اس سے بھی زیادہ مشکلات. کتنی صدیاں گزارتی ہیں آپ نے، جانتے ہیں؟ واقعی کربلا سے لے کر آج تک 1400 سال. یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، دنیا میں کر لیجیے گا، تاریخ کا سرسری مطالعہ کر لیجیے گا، کچھ نہیں تو صرف ابن خلدون کا مقدمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی جلدی جلدی قومیں فارغ ہو گئیں. 100 سال 200 سال 300 سال مقاومت نہیں کر سکیں، یعنی ریسسٹنس نہیں تھی. بڑی بڑی قومیں ختم، فارغ، دنیا کے نقشے سے مٹ گئی. صرف ذکر رہ گیا تھوڑا سا، یہ قوم تھی، یہ قوم تھی، یہ قوم تھی. مذہب اسی طرح، مذہب ہزاروں مذہب ختم ہو چکے، ممکن ہے کئی لاکھ ہوں، ممکن ہے کئی. وہ بھائی 3,500 4,000 کے نام تو میرے پاس لکھے ہوئے مذاہب کے، اور ابھی بھی جو دنیا میں موجود ہیں اتنے ہی ہیں، اتنے ہی ہیں، ہزاروں میں مذہب ہے. مٹ گئی قومیں، افکار مٹ گئے، انقلابات آئے، ختم ہو گئے. سب سے طویل ترین جو انتظار ہے وہ بنی اسرائیل کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا. وہ طویل ترین انتظار کی مدت ہے 400 سال سے 800 سال، یعنی کم سے کم جس نے لکھا 400 سال، زیادہ سے زیادہ جس نے لکھا 800 سال. چلیے 800 سال رکھ دیجیے، کیا حرج ہے، ہمیں کوئی پریشانی تھوڑی. 800 سال برداشت نہیں ہوا. اور جب موسیٰ آئے تو حالت یہ تھی کہ ان کا ساتھ نہیں دیا، ان سے صرف تقاضے کرتے تھے، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، معجزے طلب کرتے تھے، آسمان سے کھانا منگا دو، یہ کر دو، راستہ بنا دو، یہ کر دو. یہ سب عادت خراب ہو گئی تھی. دیکھا نا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مدتوں میں جو وقفہ تھا، اس وقفے میں لوگ معجزوں کے عادی ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے ہر کام معجزے سے ہو جائے گا، ہے نا. عجیب جملہ کہہ دیا، میں نے کہنا نہیں چاہیے تھا. ویسے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. تو بنی اسرائیل کے لیے مشہور تھا معجزوں کا انتظار کرنے والی قوم، ہر وقت معجزے کا، یہ کام ہی ہو جائے، یہ کام ہی ہو جائے. عادی بنا دیا تھا نا رہبانیوں نے، ان کو، ربیوں نے، ان کے علماء نے جو دین بیچا کرتے تھے، جو دین کی آیات بیچا کرتے تھے، سونے اور چاندی کے عوض، سر و جواہر کے عوض، انہوں نے عادی بنا دیا تھا. وہ یہ کہتے تھے اتنے پیسے دیں گے یہ ہو جائے گا، اتنے پیسے دیں گے یہ ہو جائے گا، اتنے پیسے دیں گے یہ کام ہو جائے گا، ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کا معاملہ نہیں ہے. ہمیشہ سے انسان ایسے ہی رہا کہ کچھ لوگ عقل مند باقی بے وقوفوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ تاکہ ان سے ان کو زنگ آلود کر دو، یہ جد و جہد کے قابل نہ رہیں، جد و جہد کے قابل نہ رہے. قرآن کہہ رہا ہے جد و جہد کرو، لیس للانسان الا ما سعی، جتنی کوشش کرو گے اتنا تم کو ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہوں جو اپنی حالت بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ اس لیے میں یہ باتیں تکرار کرتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تیار ہونا پڑے گا. اس کے باوجود، تمام تر خامیوں کے باوجود، طویل ترین مقاومت جو آج تک جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ شیعان حیدر کرار کی. کسی کی مقاومت کی تاریخ 14 صدیوں پر نہیں ہے، ہماری ہے. میں واقع کربلا سے نہیں بلکہ 40 ہجری سے رکھ لیجیے آپ، تو اب 1448 ہجری میں ہیں آپ. 14 صدیوں کی مقاومت ہے، کیونکہ مولا کے بعد سے ظلم و ستم کا بازار گرم ہونا شروع ہو گیا تھا ہم پر. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ اتنی طویل مقاومت کسی کی بھی نہیں ہے جتنی طویل مقاومت شیعان حیدر کرار کی، اور اب تک الحمدللہ ڈٹے ہوئے باطل کے مقابلے میں. تو میں نے عرض کر دیا تمام تر خامیوں کے باوجود کیسے کیسے ہماری افکار نے جنم لینا شروع کر دیا. ایسے نہیں ہوا، سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. تو کربلا ہر مقام پر کیا دے رہی ہے؟ حوصلہ دے رہی ہے. باقی قومیں اس لیے ختم ہو گئیں،
ان کے پاس کربلا نہیں تھی ڈھارس کے لیے. ہم پر جب بھی مصیبت آئی, جتنی بڑی مصیبت آئی, ہم نے لو لگائی کربلا سے. بتائیے کوئی مصیبت ایسی ہے جب آپ نے کربلا کو یاد نہ کیا ہو؟ بتائیے. ذاتی مصیبت ہو, خاندانی مصیبت ہو یا اجتماعی مصیبت ہو, ہر مصیبت میں ہم نے کربلا کو یاد رکھا. حالانکہ کربلا میں شہداء کی تعداد ہے 72. دنیا میں ایسی ایسی جنگیں ہوئی جن میں لاکھوں لوگ مار دیے, کروڑوں. بھائی جنگ عظیم 2 میں تو 9 کروڑ سے 10 کروڑ آدمی مارے گئے, 5 سے 6 کروڑ جنگ عظیم اول میں مارے گئے, کروڑوں. اور مومنین کا بھی دیکھیں تو مومنین کے قتل عام کتنے ہوئے. ایک وقت میں 1 لاکھ, ایک زمانے میں, وقت تو نہیں, ایک زمانے میں 1,20,000 مومنین کو حجاج نے قتل کر دیا تھا. 30 ہزار تو ابھی کچھ عرصے پہلے بامیان, جو علاقہ بامیان میں 30,000 مومنین کو تہہ تیغ کیا گیا تھا ہمارے پڑوس میں. یہ جو دہشت گردی کا اڈا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت دہشت گردی نہیں تھی, اس وقت وہ آنکھوں کے تارے تھے. سمجھ گئے؟ اب آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا. اب ان کو سمجھ میں آئے کہ کس کو پالا تھا. اب وہ دہشت گرد ان کو نظر آ گئے. جب ہمارا قتل عام ہو رہا تھا تو وہ دہشت گرد نہیں. بھولا نہیں کرو تاریخ. میں اسی لیے تاریخ پڑھتا ہوں کہ آپ کو یاد دلاتا رہو, یاد دلاتا. کبھی دھوکہ مت کھانا, دھوکہ مت کھانا. یہ وہ گرگٹ ہے جو کبھی دھوکہ مت کھانا. ہاں, ہم بہت جلدی بھول جانے کے عادی ہیں چیزوں کو, بہت جلدی. کسی نے کوئی لالی پاپ دیا خوش ہو گئے, کسی نے شوگر کوٹڈ زہر پلایا خوش ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سانپوں کو پہچان کے رکھو, سانپ سانپ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ہم نہیں بھولتے, ہمیں سب یاد ہے. ایک ایک لمحہ یاد ہے جو ہم پر ظلم ہوتے رہے اور اب تک ہو رہے ہیں. سمجھ گئے؟ بہت ساری باتیں, بس اشارے کافی ہیں آپ لوگ, اشارے کافی. لیکن ہم نے ہر مصیبت میں کربلا سے لو لگا کے رکھی. کربلا ہمیں حوصلہ دیتی رہی, کربلا ہمیں ہمت دیتی رہی. نہیں دے رہی ہے, کیونکہ ہمارا کوئی بھی جوان اتنا قیمتی نہیں جتنا حسین کا علی اکبر ہے. ہم میں سے کسی کا بھائی ایسا نہیں جیسا بھائی حسین کا عباس ہے. ہم میں سے کسی کے بھانجے بھتیجے ایسے نہیں جیسے حسین کے اون محمد اور قاسم ہیں. ہم میں سے کسی کا شیرخوار ایسا نہیں جیسے ام رباب کا کلیجہ علی اصغر ہے. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور یوں کہہ دوں, پروردگار سلامت رکھے سب کے مومنین کے آنگنوں میں جو کلیاں کھل رہی ہیں, مہک رہی ہیں, معصوم بچیاں. اور یہ اسی پھول اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے, ان بچوں کو تربیت اچھی کی جائے. لیکن انصاف سے بتاؤ, کوئی ان میں بچی ایسی ہو سکتی ہے جیسے حسین کی سکینہ ہے؟ بس آج چوتھی مجلس ہے, کل تو ہمیں شہزادی کے مصائب پڑھنے ہی ہیں. تو آج کا دن ایک دن ہم رکھتے ہیں نا, شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہم سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ دیجئے. بس آج وہ بھی پوری نہیں پڑھ پائیں گے, طبیعت ایسی نہیں ہے, لیکن یہ کہ جہاں تک ہو سکتا ہے علی اکبر کا پرسہ دے دیں گے حسین کو. اس باپ کو جو باپ فرماتا ہے کہ جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہوں. یہ شبیہ الرسول ایسا لقب ہے علی اکبر کا کہ عالم اسلام میں جس نے نہیں بھی دیکھا وہ جانتا ہے. مدینے سے قافلے آتے جاتے سب کو معلوم ہے کہ مدینے میں نواسہ رسول حسین کا ایک بیٹا ہے علی اکبر, جو عین شبیہ ہے اللہ کے رسول کی. اچھا انہیں کیسے معلوم؟ انہیں ایسے معلوم کہ مدینے میں جب علی اکبر گھر سے نکلتے تھے نا, تو بزرگ صحابہ بچوں سے کہتے تھے, جوانوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ تو شوق سے وہ جوان اور بچے کہتے تھے کیوں نہیں,
देखा, देखो हुसैन का बेटा आ रहा है अली अकबर। तो सब अली अकबर के रुख अनवर की जियारत करके रसूल की जियारत का सवाब हासिल करते थे। ये था अली अकबर, ये था अली अकबर कि जब असीरों का काफिला कूफे में दाखिल हुआ, आगे आगे सर थे ना नेज़ों पे, तो एक मोड़ पर खवातीन का हुजूम जमा था तमाशा देखने के लिए। सरों को देखते देखते जब अली अकबर के सर पे निगाह पड़ी तो मुंह पीटने लगी, फरियादें करने लगी, और मुंह पीट पीट कर एक जुमला कहती थी, काश इससे पहले इसकी माँ मर गई। ये है अली अकबर, ये है अली अकबर जिसे शबे आशूर माँ लिए बैठी है, इस आलम में कि अली अकबर का सर है, माँ का जानू है, उम्मे लैला की उंगलियां हैं और अली अकबर के बालों में कंघी हो रही है, पेशानी का बोसा लेती हैं और फरमाती हैं, मेरे लाल तू उम्र के इस हिस्से में है कि हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आए, लेकिन मेरे लाल तू देख रहा है ना, ये इतना बड़ा लश्कर तेरे बाबा की जान का दुश्मन है जो जमा हुआ है। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि अपने बाबा का दिफा करते हुए जान कुर्बान कर दे और मुझे अपनी दादी जहरा की बारगाह में सुरखरू कर दे। अली अकबर ने माँ का हाथ थाम के कहा, मादे गिरामी इत्मीनान रखिए, जिस बाप का जवान बेटा मौजूद हो भला कोई मुसीबत उस तक आ सकती है। सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, हिलाल इब्ने नाफे या नाफे इब्ने हिलाल बड़े अजान देने के लिए, हुसैन ने रोक दिया, आज आप अजान नहीं देंगे। दस्तबस्ता उसकी मौला क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कहा नहीं नहीं आपसे गलती नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि या आखिरी अजान अपने नाना की आवाज में सुन लो, नाना के लहजे में सुन लो। अली अकबर को बुलाया गया, अली अकबर बेटा आज अजान तुम दोगे। अब ये खबर फैल गई खेमों में कि आज की अजान अली अकबर देंगे। अली अकबर गुलदस्ते अजान पे पहुंचे, जो ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, बीबियां खेमों में पछाड़े खा रही, जानती थी कि अब ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। हमला आम खत्म हुआ, तन बतन जंग की बारी आई। सबसे पहले अली अकबर आए, बाबा इजाजत दीजिए मैदान में जाओ। हुसैन ने दे दी इजाजत, जाओ। लेकिन कैसे जा सकते थे आप खुद सोचिए, अली अकबर कैसे जाते? अंसार में से कोई जाने देगा? अंसार ने सफे मान ली, मौला कैसे होगा कि अभी हमने जाने नहीं दी, अभी हम लड़े ही नहीं और अली अकबर मैदान में चला जाए, क्या मुंह दिखाएंगे आपके नाना को, क्या मुंह दिखाएंगे रसूल खुदा को? नहीं जाने दिया। जब तक एक भी हुसैन का नासिर था, अली अकबर मैदान में नहीं गए। अंसार हुसैनी ने अपना वादा पूरा किया, फिर अली अकबर आगे बढ़े, बाबा मैदान में जाओ। औलादे जाफर व अकील सामने आ गई, इब्ने ये कैसे होगा? हम ना अभी लड़े, ना जख्म लगाए, ना जख्म खाए, और शबीह पैगंबर मैदान में चला जाए, क्या मुंह दिखाएंगे हैदर करार को, क्या मुंह दिखाएंगे जाफर तैयार? नहीं हो सकता, नहीं जाने दिया। औलाद जाफर वकील ने अपना वादा पूरा किया। फिर अली अकबर आगे बढ़े, हसन के बेटे, कभी अब्बास के भाई, जाने नहीं दे रहा कोई, लेकिन मेरी ख्वाहिश, आरजू, हसरत ये है कि काश ए हुसैन के शेरो, हुसैन के जानिसारो, आप में से 2-3 रुक गए होते। 2-3, अभी बताता हूं क्यों। 2-3 रुक गए होते। आइए, एक वक्त वो आया जब अली अकबर फिर आए, बाबा मैदान में जाऊं, इजाजत दीजिए। मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने कभी दाएं देखा होगा, कभी बाएं। शायद कोई आगे बढ़कर कह दे नहीं अभी अली अकबर मैदान में नहीं जाएगा, लेकिन नहीं अज़ादारों, सबके लाशें तो हुसैन खुद उठा कर लाए हैं ना, अपने बेटे को कैसे रोकेंगे हुसैन? अली अकबर जाओ, माँ से रुखसत हो लो, आखिरी सलाम कर लो, फिर जाओ मैदान में। अली अकबर माँ के खेमे में आए, जनाब उम्मे लैला की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया। माँ दे गिरामी, आखिरी सलाम के लिए आया हूँ, आपकी इजाजत दरकार है मैदान में जाने के लिए। बड़े इत्मीनान से जनाब उम्मे लैला ने फरमाया, बेटा मैं कौन हूँ इजाजत देने वाली, जा जिस फूफी ने पाल के जवान किया है उससे इजाजत ले। ये जहन में
में रखिएगा इत्मीनान। अभी बताता हूँ आपको कि शहादत के बाद क्या हाल हुआ था जनाब उम्मे लैला का, ये इत्मीनान ज़हन में रखिए आप। आए फूफी के खेमों में सलाम किया, फूफी ने जवाब दिया, रुख फेर लिया, हैरान होकर पूछा अली अकबर ने कभी ऐसा नहीं हुआ हम आए हों आपने रुख फेर लिया, क्या आपके अली अकबर से कोई खता हुई है? फरमाती है सानी ज़हरा मेरे लाल भला तुझसे कोई खता हो सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ आज तू किस इरादे से आया। अली अकबर तुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं दूंगी, तेरी जवानी बचाने के लिए तो मैंने अपने औनो मोहम्मद को कुर्बान किया। अली अकबर फरमाते फूफी अम्मा मैं मैदान में नहीं जाऊंगा जब तक आप इजाजत नहीं देंगे। पहले मुतमईन कर दिया अपनी फूफी को, फिर फरमाते बस एक मसला मेरा है वो हल कर दीजिए। बेटा मैं इस वक्त में तेरा क्या मसला हल कर सकती हूँ? बस फूफी अम्मा इतना बता दीजिए कि आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी जहरा का। मेरे लाल ये तू कैसा सवाल कर रहा है मुझसे? कहाँ मैं अदनासी कनीज, कहाँ वो खातून महशर, कहाँ वो सैयद निसाए आलमीन। मेरे लाल ये तूने कैसा सवाल किया, किस मुश्किल में डाला है? अब अली अकबर फरमाते बस इतना और बता दीजिए कि अगर क़यामत के दिन मेरी दादी ने आपसे पूछ लिया ज़ैनब अपने अली अकबर को बचा लिया, मेरा हुसैन कत्ल हो गया, ज़ैनब को प्यार आ गया अपने भतीजे पे, गले में बाहें डाली, पेशानी के बोसे लेना शुरू। मेरे लाल अली अकबर अब मैं नहीं रोकूंगा, अब मैं नहीं रोकूंगी, तूने मुझे लाजवाब कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमीद बिन मुस्लिम की रिवायत है कि कोई निकलता नहीं था, बहुत देर हो गई हुसैन के खेमों से। मुझे आगे भेजा गया अहवाल जानने के लिए। मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा खेमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है, उठता है फिर गिर जाता है। मैं और आगे बढ़ा अहवाल जानने के लिए तो क्या देखा, एक जवान राना हसीन जिसके चेहरे पे निगाह नहीं ठहरती, वो निकलने की कोशिश करता है, बीबियां वापस खींच लेती। जब अली अकबर निकलने की कोशिश करते थे कभी माँ कभी फूफी कभी छोटी सी बहन कदमों से लिपट जाती होगी, भैया ना जाओ ना जाओ, मुझे पानी नहीं चाहिए। जो गया मक्तल में वो वापस नहीं आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहरहाल रुखसत तो होना था। अली अकबर रुखसत हुए खेमों से, देखा बाग थामे खड़े हैं हुसैन, सवार कराया अली अकबर को, जाओ बेटा खुदा हाफिज, थोड़ी देर में हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अली अकबर रवाना हुए मैदान की तरफ। चंद कदम आगे गई थी सवारी, एहसास हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो अली अकबर ने मुड़कर देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर था, पीछे पीछे चला। अली अकबर उतर आए सवारी से, वापस पलटे, हुसैन के दोनों हाथ अपने हाथों में लेके फरमाते बाबा आप मुझे रुखसत कर चुके, अगर ऐसे मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे जंग करूंगा। ये वो लम्हा है जब हुसैन ने अली अकबर को बेताब होकर कलेजे से लगाया और भींच आंखों में आंसू हैं, फरमाते मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता था। अच्छा मेरे लाल जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर अपने बाबा को देखता जा। मुख्तसर किया मैंने। अली अकबर मैदान में गए, जंग शुरू की, कभी इस तरफ हमला कभी उस तरफ हमला। हुसैन का आलम यह था कि मैदान में कभी दाएं तरफ दौड़ते थे कभी बाएं तरफ। जानते क्यों? जिस समत में अली अकबर हमला करते हुए जाते थे ना, उसी तरफ हुसैन दौड़ते थे ताकि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रहे, मैं अपने बेटे को देखता रहूं। ये थी हुसैन की कैफियत मैदान में जब अली अकबर जंग कर रहे थे। लेकिन एक वक्त वो आया जब हुसैन का महे मुबीन महे अनवर शाम की सियाह बदलियों में छुप गया।
गहना गया हुसैन का चांद। हुसैन ने आवाज देना शुरू की, अली अकबर, अली अकबर किस तरफ है, किस तरफ है अली अकबर, मेरी बात का जवाब तो दे। अली अकबर के कानों में आवाज तो आ रही है, लेकिन अली अकबर कैसे बताए, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार गिर गई, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से सिपर गिर गई, बाबा तेरे अली अकबर का खोद गिर गया। चारों तरफ से बर्छियों के, तलवारों के, तबर के वार, जख्मों से चूर अली अकबर अपनी सवारी की पुश्त पर गिर पड़े। अपने आप को संभालने के लिए अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी। अभी गिरे नहीं थे अली अकबर के सनान इब्ने अनस मलून आगे बढ़ा, इसने पूरी बर्छी अली अकबर के कलेजे में उतार। अब जो इसने अपनी बर्छी को वापस खींचना चाहा, बर्छी का फल जवान की पसलियों में उलझकर टूट गया। बस इस बर्छी का लगना था, अली अकबर से घोड़े पे ठहरा न गया। जो शहीद गिरता था ना जख्मों से चूर होकर, एक ही आवाज देता था, या मौला हो अद्रिकनी, मौला मेरी मदद कीजिए, या कहता था या खाला हो अद्रिकनी, ऐ मामू जान मदद कीजिए, या कहता था या अम्मा हो अद्रिकनी, ऐ चचा जान मेरी मदद कीजिए। अली अकबर जानते थे मेरा बाबा सुबह से लाशें उठाते उठाते थक गया। अली अकबर ने मदद के लिए नहीं पुकारा, जब गिरने लगे तो दूर से आवाज दी, वहीं से आवाज दी, या बता हो अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ मेरे बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से अली अकबर की आवाज टकराई, गश खा के गिर पड़े हुसैन जलती रेत पर। फरियाद बुलंद की, या बुनैया अल दुनिया बअदकल अफा, ऐ मेरे लाल तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो। हुसैन खड़े हुए, चलना चाहा, जब ना चला गया, हुसैन ने अपने वजूद को पंजों के बल, जानुओं के बल जलती रेत पर घसीटना शुरू किया। आवाज देते जाते थे, अली अकबर, अली अकबर, अरे किस तरफ गिरा है, आवाज दे कि बूढ़ा बाप तेरे लाशे तक पहुंचे। अरे तेरी आवाज ने मेरी बीनाई छीन ली, मुझे रास्ता नजर नहीं आता। न जाने किस तरह ठोकरे खाते हुए हुसैन पहुंचे अली अकबर के सरहाने। देखा रमक जहां बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, रुखसारों पे रुखसार रख के कहा, बेटा आंखें खोल, देख बाबा आया है, देख हुसैन आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, हुसैन को सलाम किया। हुसैन ने जवाब दिया, पूछा मेरे लाल किस हाल में है। अली अकबर फरमाते हैं, बाबा नेज़े की अनी टूट के कलेजे में रह गई है, बहुत अजियत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। बस यूं समझिए कि जैसे हुसैन कह रहे हो, अच्छा मेरे लाल ये इम्तिहान भी लेगा, हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। अली अकबर को जलती रेत पर लिटा दिया, एक हाथ अली अकबर के सीने पर, दोनों जानू जमीन पर, दूसरा हाथ कलेजे में। बर्छी का फल निकालने के लिए कोई बईद नहीं है कि नाना भी आ गए हो, बाबा भी आ गए हो, भाई भी आ गए हो। अरे दुखियारी माँ तो मदीने से पीछे पीछे साथ साथ चली आ रही है कि नहीं। और ये भी बईद नहीं कि हुसैन ने बाबा को देखकर कहा हो, ए बाबा अब बताइए खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है या अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचना। अल्लाह अकबर कहा, बर्छी का फल खींच लिया, इधर बर्छी का फल निकला, जवान का कलेजा साथ आ गया, इधर कलेजा निकला, अली अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने सारी ताकत जमा की, अली अकबर के लाशे को उठा लिया, उठा तो लिया मगर चला ना गया, फिर वापस रखा
लाशा दोनों हाथों से सर थाम के बैठ गए। मेरे लाल मुझसे तेरा लाशा नहीं उठता, अली अकबर मुझसे तेरा लाशा नहीं उठता। गंजे शहीदा का रुख करके आवाज दी, मेरे शेरों मेरी मदद करो, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। खेमों का रुख करके आवाज दी, अतफाल बनी हाशिम आओ मेरी मदद करो, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। हुसैन की आवाज खेमों से टकराई, खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए। छोटे छोटे बच्चे वाह हुसैना कहते दौड़े कत्लगाह की तरफ। उधर हुसैन ने अपने दोनों हाथ अली अकबर के बाजुओं में डाले, अली अकबर के लाशे को इस तरह घसीटना शुरू किया कि अली अकबर के पैर एड़ियां जमीन पे खत खींच दे जाते थे। बच्चे पहुंच गए, बच्चों की मदद से अली असगर का लाशा खेमा गाह में पहुंचा, लाशा रख दिया गया। बीबियां दायरे की शक्ल में अली अकबर का मातम शुरू कर रही है। सानिए ज़हरा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, अली अकबर की माँ उम्मे लैला नजर ना आई। फिजा से कहा, फिजा जा अली अकबर की माँ को तो लेकर आ। अज़ादारान हुसैन, मैंने कहा था ना कितनी मुतमईन थी उम्मे लैला जब आखिरी सलाम के लिए अली अकबर आए थे। अब देखो उम्मे लैला का क्या हाल है। फिजा जब दाखिल हुई उम्मे लैला के खेमे में तो अजीब मंजर देखा था। जनाब उम्मे लैला कभी खेमे के इस सुतून से टकराती है, कभी उस सुतून से टकराती है, चिल्लाती जाती है, लोगों मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आता, अरे मुझे रास्ता बताओ, मुझे अपने अली अकबर के लाशे बचा। यद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ को भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। मिल के आवाज़ है मामा ने। कहती थी ये माँ को भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ को भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के रासाई न तुझको ये जवानी। कैसा था मुकद्दर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक शहर की सुगरा को दिखा लूं। बेचैन थी ख़ाहिर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय।
18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں، پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہو یہ مادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر،